बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर 2025 है और बुध का दिन है और इस वक्त रात के पूरे 9 बजे। आज मैं ताहीर के साथ कर रहा हूँ। लाजिम है कि ये आप तक भी कोई 2 घंटे की ताहीर से पहुंचेगा ये आज का व्लॉग, लेकिन आज का व्लॉग भी बहुत अहम है। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज मुलाकात का दिन नहीं था अलीमा खान और उनकी बहनों और वकला का। आज तोशाखाना 2 की समात थी, जो केस है ही नहीं। वो कभी इसे सिरे चढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं। ऐसे ही किया करेंगे। बहरहाल जो वाकया हुआ मैं उस पर फोकस रखता हूं और आपका फोकस भी उस पर मैं कायम करवाना चाहूंगा। नाज़रीन इकराम, ये कि पहले तो यूं होता है कि मुलाकात का दिन होता है और मुलाकातें नहीं करवाई जाती। मुकदमत लगे होते हैं, लेकिन मुकदमात के लिए बुलवाया नहीं जाता, अंदर नहीं आने दिया जाता। मोहतरमा अलीमा खान, मोहतरमा नौरीन खान, मोहतरमा आज़मा खान, उनका ख्याल था कि आज भी हमें शायद ये किसी मंढेर पे बैठना पड़ेगा या किसी डिवाइडर पे हमें बैठना पड़ेगा, लेकिन आज फिर इसके बरक्स हुआ। खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई तीनों बहनें कि जब जेल के एक फरस्तादा ने आकर कहा, वो जो एक फूल वाला होता है, जैसे पुलिस में एएसआई जिसे हम कहते हैं, मुलाकातों का वो इंचार्ज होता है, वो खुद आया और उसने कहा जी आप अंदर तशरीफ ले आए। तीनों बहनें अंदर गई, बाकी लोग भी गए, मुलाकात हुई और बाहर आकर पैगाम सुनाया है मोहतरमा अलीमा खान ने कि आज इमरान खान ने क्या कहा। आज के इमरान खान के पैगाम से आपको असल इमरान खान नजर आएगा। कितनी अजीब बात है, मैं कह रहा हूं कि असल इमरान खान नजर आएगा। हाँ, लोगों का ख्याल है कि बंदे के साथ जिसने बांध रखा हो, अगर कोई थोड़ी सी उसके साथ वो कोई अच्छाई करे, अच्छाई क्या करे, यानी थोड़ी सी कोई आसानी पैदा करे किसी दबाव की वजह से या किसी अखलाकी अंदरूनी दबाव की वजह से। यहाँ से अंदरूनी अखलाकी दबाव की तो हम तो नहीं कर सकते, बल्कि 2 दबाव है। तो जिसके साथ अच्छाई की जाए वो जरा थोड़ा सा नरम पड़ जाए। जो कुछ आज इमरान खान ने कहा है, आज आपको मुझे कहने दीजिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो क्रिकेट के मैदान में उसकी स्पिरिट होती है, उसकी स्पिरिट उससे 3 गुना ज्यादा उसी समत में और उसी जहन के साथ सामने आई है। होना तो ये चाहिए था कि आसानी पैदा की है, जरा लहजे में नरमी आती, ख्यालात में नरमी आती और पैगाम भी जरा थोड़ा सा कोई नरम होता। हालांकि मैं आपको कहता चला आ रहा हूँ, हवाले देता चला जाऊंगा कि जब आपको ऐसे लगता है कि इमरान खान को अब कोई पूछ नहीं रहा, इमरान खान की मिन्नतें समाजतें हो रही होती हैं, डेलीगेशन उसके पास आ रहे होते हैं या कुछ नाम आ रहे होते हैं जिन्हें वो मिलने से इनकार करता चला आता है। उन्होंने अपना एक सिलसिला उधर भी शुरू किया हुआ है और साथ ये भी सिलसिला शुरू किया हुआ है दबाने का, खौफ फैलाने का, ताकि किसी वक्त भी कुछ टूट जाए, कोई थोड़ा सा उसमें लचक पैदा हो जाए। लेकिन अंदर खाते वो लगे हुए हैं ऑप्शंस देने के लिए। अब ये आज मुलाकातें क्यों हुई हैं नाज़रीन इकराम, मैं आपको ना सिर्फ फौज और ये फौज जिन्हें लेकर आई हुई है, फौज से मेरी मुराद फौजी क़यादत, और जिन्हें लेकर आई हुई है ये 47 नंबर गधों फार्म 47 के जरिए, कहने दीजिए ये मैं जरूर बेहया लोगों, हया नाम की चीज, इनकी आपस में खींचातानी भी एक पस मंजर है और एक पस मंजर बैरूनी है और एक पस मंजर बैरूनी राय आमा और इंसानी हकूक पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी बेदार हुई है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये अब आपको नरमी क्यों नजर आ रही है। इमरान खान अपने कमरे में A1 है, मजे में है, बिजली भी बहाल है, अब गंद भी नहीं फेंकते, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपनी जिंदगी गुजार रहा है मजे में। ये हाथ क्यों खींचा है ज्यादतियां करने में, ये मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन इकराम। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि इमरान खान, जिसके बारे में मैंने कहा है कि आज आपको एक नया इमरान खान नजर आएगा। ये नरमी दिखाई उन्होंने, आ जाए तीनों बहनें, आ जाए, जिसने भी आना आ जाए, तशरीफ ले आए। फिर बातचीत भी होती है, दरमियान में पहले हायल होते थे, बदतमीजी उनके माथे पे लिखी होती, अब दुबक कर बैठे हुए थे। और इमरान खान अपनी बहनों को कह रहा था, याद कर लो जो मैं कह रहा हूँ, कौम को मेरा पैगाम पहुंचाओ, याद है? अलीमा बहन कहती थी हाँ हाँ याद है। अच्छा, आप भी याद रखना, हो सकता है कोई भूल जाए, कोई वक्त उम्र का भी होता है ना, कोई थोड़ा सा हो सकता है ये भूल जाए, तो आप याद करा देंगे ये सारे पर। कहा क्या है इमरान खान ने, कहा है कि देखो कौम को जाकर एक दफा फिर बताओ कि यही हालात जो आज पैदा किए हुए हैं, नाम लिया उन्होंने जनरल आसम ने, ये जो हालात पैदा किए हुए हैं उन्होंने और उनके साथियों ने बायन ही 1970-71 में ये हालात पैदा किए थे जनरल जिया खान और उनके हम ख्याल, हम नवाला, हम प्याला जनरल्स ने। उसने कहा कि इशू क्या था, इशू ये था कि इंतखाबात हुए, अक्सरियत मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग को मिल गई, मुजीबुर रहमान को मिल गई। अब चाहिए तो ये था कि भाई उसे इख्तदार सौंप देते। इन्होंने इख्तदार सौंपने की बजाय ताकत इस्तेमाल करके
मैंडेट को और राइट को बदलने की कोशिश की। बंगालियों में रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, वो सड़कों पे निकल आए। पहले सिविल फोर्सेस वो सामने आई, जब वो नाकाम हो गई तो फिर फौज आ गई। किसकी फौज? उनकी अपनी फौज, हमारी अपनी फौज। उस वक्त ये मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, ये आज का बांग्लादेश, ये एक पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। और मशरकी पाकिस्तान बंगाली थे, बंगालियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? इमरान खान ने कहा, ये मैं इमरान खान के पैगाम से नहीं, जब मैं कोई तबसरा करूंगा तो मैं कहूंगा ये मेरे अल्फाज है, ये मेरा तबसरा। इमरान खान ने कहा कि दिखाने के लिए जनरल ने मीटिंग की जाके ढाका में मुजीबुर रहमान से कि चलो यूं करते हैं, यूं कर लेते हैं, अच्छा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मशरकी पाकिस्तान से लौटने से पहले ही मशरकी पाकिस्तान की ढाका की जमीन पर खड़े होकर उसने ऑर्डर दे दिया मिलिट्री ऑपरेशन का, फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन इनके खिलाफ, बंगालियों के खिलाफ। और जिस तरह 26 नवंबर को हुआ, वहां पूरे मशरकी पाकिस्तान में 26 नवंबर हो गया था। भाई ये याद रखें, मिसाल से आपको समझ आ जाएगी। वो गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, चौक चौक, घर घर 26 नवंबर हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उसने कहा कि आज भी पाकिस्तान में वही कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई कौम को जाकर याद दिलाओ, उनकी यादों के तार छेड़ो, कि जरा मशरकी पाकिस्तान का सानिहा और अलमिया वो जहन में रखें और उसके मुहरकात और वजूहात को भी जहन में रखें, उस वक्त के जनरल के किरदार और ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखें। हाँ, इमरान खान ने कहा कि कौम को ये बताएं कि वो मशरकी पाकिस्तान इसलिए टूटा कि यह्या खान मजीद 10 साल तक इक़्तिदार में रहना चाहता था, उसके इस लस्ट ने पाकिस्तान तोड़ दिया। तो इमरान खान ने कहा अगर आज भी किसी जहन में हो कि ये 5 साल, ये 10 साल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, रहम करो सब मिलकर पाकिस्तान पर ऐसे अजाइम, ऐसे इरादों, ऐसी ख्वाहिशों से दस्तकश और किनारा कर जाओ। इमरान खान ने याद दिलाया कि क्या हुआ यहाँ 9 मई करवाया। उसने कहा है, मैं कहता चला रहा हूँ नाज़रीन इकराम, आप ऐसे करिए, मेरा 1 साल हुआ है मुझे ये व्लॉग करते हैं, और मुझे लोग कहते हैं कि यार आपने तो सर्द मौसमों में पंखे बेचने शुरू कर दिए और एसी बेचने शुरू कर दिए, ऐसे ही है जैसे गर्म मौसमों में आपने हीटर बेचने शुरू कर दिए, और ऐसे ही है जैसे नबीना शहर में आपने आईने फरोख्त करने का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी शुक्र है अल्लाह का कि मैं जो कह रहा हूँ, जो पहुंचाना चाहता हूँ, वो पहुंच रहा है। वार मुझ पर हो रहे हैं, सुन सारा जमाना मुझे रहा है, तमाम बड़े आजमों पे बैठे लोग मुझे सुन रहे हैं, फोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, मेरी हिम्मत बंधाते हैं। मैंने नंबर दिया हुआ है, फिर बोल देता हूं कि जिसका भी दिल करे मेरे साथ राब्ता करे, राउंड द क्लॉक, 24 घंटों में जिस वक्त चाहे। 0300 814 7109 ये मेरा जाती नंबर है और एक ही नंबर है मेरे पास जब से फोन हाथ में पकड़ा ये। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने कहा कि यहाँ 9 मई करवाया गया, वो इसलिए करवाया गया कि इमरान खान को अब एक ही रास्ता रह गया है कि फौज दुश्मन बनाकर पेश किया जाए। ये जो कहते हैं ना लोग, ये सती किस्म के लोग कि जी असल में वो माइंड मेकअप कर रहा था, वो माइंड मेकअप नहीं कर रहा था। जो लोग आइन की हदूद से बाहर निकलकर फुदक रहे थे, जिसकी आइन इजाजत नहीं देता, जो लोगों को अगवा कर रहे थे, जो जोड़ तोड़ कर रहे थे, जो जनरल्स थे, ISI, MI, इससे मुतल्लिका लोग, तो उन पर तनकीद न की जाए। एक शख्स बुरा काम कर रहा है, सामने बुरा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो उस पर तनकीद तो होगी, तो तनकीद करता रहा। फौज पे तनकीद नहीं की कभी उसने। एक मजबूत फौज चाहता है इमरान खान, और याद रखिए इंशाअल्लाहुल अज़ीम इमरान खान को अल्लाह वक्त भी दे रहा है और एक मजबूत तरीन और मुनज़्ज़म तरीन फौज भी वजूद में आएगी, जो सिर्फ फौज होगी, वो कारोबारी गिरोह नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं होंगे जनरल, वो दुकानदार नहीं होंगे, वो सिविलियन लोगों से भारी रिश्वतें लेकर, सिविल ब्यूरोक्रेसी को हुक्म देकर उनके काम करवाने वाले और मुल्क से बाहर जायदादें खरीदने वाले इस हराम की कमाई से वो जनरल्स नहीं होंगे। नेक फौज उभरेगी इंशाअल्लाह। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ मुझे फौज का मुखालिफ साबित करने के लिए इन्होंने 9 मई करवाया। मैंने कहा ना वीडियोस मेरी देख ले, जहां भी जिक्र 9 मई का आया है, मैंने अल्लाह को गवाह करके कहा है कि ये इन्होंने करवाया। दलाइल आपके पास भी है, उन्हें दोहराने की जरूरत कोई नहीं है। फिर जब अदालत ने छोड़ा तो फिर आकर दरवाजे तोड़कर फिर पकड़ लिया। फिर PTI पे 2 जख्म खोल दिए गए। इंतखाबात आ गए। इंतखाबात से पहले काजी फाइज ईसा को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर ही ना, जिस तरह बच्चे की सफाई करके ये चीजें फेंक देते हैं, उस तरह फेंक दिया इन्होंने। पता ही नहीं, तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है आज वो। उसे इस्तेमाल करके बल्ला छीना, शनाख्त छीनी, पार्टी होने का एजाज छीना। फिर जिसका भी पता चलता कि ये PTI का हिमायत याफ्ता कैंडिडेट है, उसकी माएं बहनें भी उठाई गई, उनके घर के शीशे भी तोड़े गए, उन्हें खुद रगीदा गया, उन्हें खुद डराया गया
کسی کے بھائی کو پکڑا، کسی کے باپ کو پکڑا، لیکن سب کچھ کے باوجود 8 تاریخ کو جو انتخاب ہوئے 2/3 میجورٹی سے لوگوں نے ڈھونڈ کر عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دی، اور جب ڈبے کھلے تو ان کی بیبے مر گئی، سانپ سونگ گئے انہیں، اور فوری طور پہ انہوں نے فارم 47 کے ذریعے، انہوں نے کہا 45 چھوڑے، 45 کے ذریعے یہ جیتتا ہے، نہیں یہ حاج عاصم جیتا ہے جو 90,000 ووٹ سے ہارا، یاسمین راشد جیت رہی تھی 75,000 ووٹ پہ جیت گئی، فارم 45 کے مطابق 76,000 ووٹوں سے جیت گئی، رہی نہیں تھی، انہوں نے کہا رکھو اپنے کول یہ رزلٹ فارم 47، نواز شریف جیت گیا جی۔ اس طرح یہ ٹک ٹاک کی بابا اپنا شوق ہے نا، میں کوئی نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے ٹک ٹاک کا، اسے شوق ہے ٹک ٹاک کا، کسی شوق پہ قدغن تو نہیں لگائی جا سکتی، اچھا ہو برا ہو مقبول ہو غیر مقبول ہو کرنے دو، لیٹ ہر ڈو ہر جاب۔ لیکن ہاری ہوئی، حمزہ ہارا ہوا، شہباز شریف ہارا ہوا وزیر اعظم، تو عمران خان نے کہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے آپ کے باوجود بھی قوم نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، ہرا کے رکھ دیا، اڑا کے رکھ دیا۔ آپ نے ہماری 80-85 سیٹیں جو ہے ہارے ہوئے لوگوں کو دے دی، پھر بھی آپ کو چین نہ آیا، پھر مختلف ہیلوں بہانوں سے آپ نے ہمارے ساتھیوں کو کرنا شروع کیا، ڈسکوالیفائی کرنا شروع کیا، 2 کر کے 4 کر کے 6 کر کے، اور پلان آپ کا یہ ہے کہ آپ سب کو فارغ کر دیں گے، گلیاں ہو جان سنجو جاڑ دے وچ مرزا یار پھرے۔ عمران نے کہا کہ ہم نے انہیں موقع دیا ہے کہ جاؤ جا کے لڑو خود الیکشن، ہمارا بائیکاٹ، اور اگلا لاہے عمل محترمہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے اب جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کی تمام کمیٹیوں سے پارٹی کے عہدیداران مستعفی ہو جائیں، اگلی ملاقات یا اس سے اگلی ملاقات میں آئندہ کا لاہے عمل دوں گا، وہ آئندہ کا لاہے عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی 6-7 کر کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، پہلے قومی اسمبلی، صوبائی ایک تو جگہ حکومت بھی ہے نا وہ ذرا ٹھہری، قومی اسمبلی کی 5 نشستیں مستعفی کروا لو، کر لو مزے، ایک اپنے ہی جیسے عمران خان خود درویش آدمی ہے، میں جانتا ہوں اعجاز چودھری درویش آدمی، کلندر آدمی، ملنگ آدمی، صاف ستھرا آدمی، نام لے کر کہا ہے کہ اعجاز چودھری کو ناجائز طور پہ نااہل قرار دے کر یہ سیٹ رانا ثنا کو دے دی، پھر کہا کہ یہ اس سے بھی بدتر کر رہے ہیں جو یحییٰ خان اور یحییٰ خان کے حواریوں نے مل کر عوامی لیگ کے ساتھ کیا تھا، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، کہتا رہوں گا، یاد دلاتا رہوں گا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ جس نے پاکستان توڑا وہ کرو فریض اس کا اتنا تھا، ذرا اس کی گفتگو آپ سنیے، وہ جائیے گوگل پہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، 7 ہلاکوہان ایک طرف اور اس کا تکبر غرور اور ظلم ماتھے پہ لکھا ایک طرف، اس کی قبر تک کا پتہ نہیں کہا ہے، اس کے پوتی پوتیاں آج تک چھپا رہے ہیں کہ یحییٰ خان ہمارا کچھ لگتا تھا، جناب والا یہ ہوتا ہے آخر میں ان کا حال۔ اسی حال سے ڈرایا ہے عمران خان نے کہ دیکھ لو اور تاریخ سے سبق نہ سیکھو، اپنے سامنے پیش آنے والے واقعات سے سبق سیکھو، رحم کرو۔ عمران خان نے کہا اپنی بہن کو، علیمہ خان کو، باقی بھی بہنوں کو کہ یہ میرا پیغام دے، لوگوں کو بتائے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا، اس پر ایک کمیشن قائم کیا گیا جس نے 4 سال تک انکوائری کی، سینکڑوں نے ہزاروں لوگوں کے انٹرویو کیے، حقائق تک پہنچے، اور حمود الرحمان کمیشن جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پنجاب اور سندھ کے چیف جسٹس، یعنی پھر ماہرین، پھر ISI کے لوگ، یعنی انٹیلیجنس کے لوگ، ISI کا نام یعنی میں انٹیلیجنس کہوں گا، خفیہ ایجنسیوں کے لوگ، پولیس کی بھی اور فوج کی بھی، ان کے نمائندے بھی، سب نے مل کر رپورٹ تیار کی۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ جسے پڑھے بغیر آپ کیا سیاست کریں گے، اسے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ کتنی غلاظت ہوتی ہے صاحب اختیار لوگوں کے درمیان، ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ 40-50 یا 100-200 ڈریکولس ہیں جن کی آنکھیں سرخ اور دانتوں سے خون اور دانت تھوڑیوں سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، 2 ایک دائیں ایک بائیں۔ یہ ہے وہ رپورٹ، ایک رات کی رپورٹ وہاں موجود۔ کون اپنی بیٹی کو لے کر یحییٰ خان کے پاس گیا اور چھوڑ آیا؟ میں نہیں کہتا ہوں، یہ رپورٹ کہتی ہے۔ کس نے ترقی لی اور اپنی بہنوں کو بھیجا، یہ رپورٹ کہتی ہے۔ کتنے بجے وہ گئی، لکھ کے جانا تھا نا وہاں، اور کتنے بجے واپس آئی اور کس حال میں آئی، باقی چھوڑے۔ ایک ایران سے لڑکی آئی تھی، ترانہ اس کا نام تھا، بہت اعلیٰ ڈانسر تھی، وہ خوبصورت تھی، خوبروت تھی، قداور تھی، پاکستان فلم انڈسٹری میں محرب اخلاق لباس کا آغاز کیا۔ آپ یہ سمجھ، یہ 68 69 70 71 کی بات، جب شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا یا نظر بند کیا گیا یا حفاظتی نظر بندی میں لیا گیا
وہ ایران نکل گیا، آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں۔ یہ جنرل آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی تصویریں دکھایا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، بلوا لیا اس نے یحییٰ خان نے، ترانہ گئی اور ساتھ یحییٰ خان باہر نکل رہا تھا، دودھ کو 3 گھنٹے شاباشی کے بعد، رات کے 1:45 کا ٹائم لکھا ہو، تو جب گاڑی میں بٹھا دیا تو سلیوٹ مارے فوجیوں نے اسے۔ آپس میں فوجی کہتے تھے پہلے یہ ترانہ تھی، اب یہ قومی ترانہ ہو کر واپس آ رہی۔ یہ ہے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، اس کا ذکر کیا ہے کہ ذرا اسے بھی پڑھے، اسے بھی دیکھیں، یا کسی سے سنیں یہ کیا ہے۔ صرف اس کی ذہامت دیکھ کے جو ڈر گیا، جسے سیاست سے کوئی شغف ہے، وہ سمجھے سیاسی طور پہ مر گیا، ذہنی طور پر پڑھنی چاہیے یہ کیا ہوتا رہا ہے اپنے ملک میں، اور اس کی روشنی میں آج دیکھیں کیا ہو۔ یہ عمران خان نے آپ کو پیغام دیا، ہم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے شدید صدمہ ہے کہ جس طرح ذلیل کر کے زور زبردستی افغانیوں کو یہاں پاکستان سے نکالا گیا ہے۔ وہ 3 نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اب وہ اس سوسائٹی کا حصہ بن چکے تھے، اور وہ تھے جن کے باپ بھی یہاں پیدا ہوئے، وہ خود بھی یہاں پیدا ہوئے، اور پھر مثال دی اور کہا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کہ غیر مسلم طاقت نے حملہ کر دیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا، اور وہ آگے ہم نے ان کی میزبانی کی۔ ہجرت مدینہ کے واقعہ کو سامنے رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو جو ہجرت کر کے آئے، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جو انصار کہلائے، انہوں نے اپنی زمینیں آدھی آدھی بانٹ دی، انہوں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی، انہیں سینے سے لگایا، اور وہ ابد الاباد تک کے لیے مدینے کے شہری ہو کر رہ گئے۔ اگر انہیں کوئی کہتا جی نکالو جی مدینے سے، اب تو حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، نہیں، ایسے ہوتا رہی۔ ویسے بھی یہ تسلیم شدہ ایک ضابطہ ہے کہ جو 2 نسلوں سے، تیسری نسل وہ اس ملک کی کہلائے گی جس ملک میں وہ اس کا باپ پیدا ہوا تھا۔ دادا جائز طور پہ آیا تھا، باپ پیدا ہوا تھا، پھر اس کی اولاد پیدا ہوئی، وہ اولاد 100% اس ملک، یہ سارے افغانی، ان کے دادا پردادا آئے اور باپ یہاں پیدا ہوا۔ آپ انہیں کہتے ہو نکلو جاؤ، انہوں نے کہا میں مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات عمران خان نے کہی، اس نے کہا یہ افغانستان کے اندر ڈرون حملے بند کر دو، بات اس جگہ پہنچ جائے گی جہاں سے مجھ سے بھی میں واپس آئے تو واپس نہیں لائی جائے گی، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ مت پہنچائے انہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی متنبع کیا ہے عمران خان نے کہ اگر آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، افغانیوں کو اس طرح دھکے دے کر نکالو گے ملک سے، پھر ان کے ملک کے اندر آپ ڈرون حملے کرواؤ گے اور یہ توقع کرو گے دہشت گردی ختم ہو جائے، وہاں سے رد عمل آئے گا، بھلے آپ اسے دہشت گردی کہتے رہے، فتنہ الخوارج کہیں یا کچھ، ان مصطلحات سے کچھ نہیں بنتا، ان ٹرمنالوجی کا کوئی معنی نہیں ہے لوگوں کے درمیان۔ آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے رہیں کہ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان ہے، یہاں فتنہ الخوارج ہے، یہ واصل جہنم ہے۔ بھئی آپ کون ہے بھئی؟ جہنم اور جنت، دوزخ اور بہشت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہاتھ میں مت لیں۔ سارے سیاسی تنازعات، کسی کا دل نہیں کرتا بندوق اٹھانے کو، کسی کا دل نہیں کرتا کسی کا خون کرنے کو اور اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو، کچھ تو ہے اس کی طرف توجہ دیجیے، کچھ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ عمران خان کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ صلح صفائی کی اور مسائل کے حل کی راہ نکالے۔ یہ عمران خان نے پیغام دیا ہے جیل سے قوم کے نام، کہ قوم مذمت کرے۔ دیکھیں آپ کو صرف آزادی کا مفہوم نہیں سمجھایا عمران خان نے، اس کے سیاسی موقف کی بھی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ ہو، پہلے سے آپ کا ایک ذہن بنا ہو، لیکن عمران خان ہے جو اللہ کے نور کی روشنی میں سے اب دیکھتا ہے۔ پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ باز آ جاؤ، اسے طالبان خان کہا گیا، کہتے رہو بھائی۔ ایک دلوں میں بھول گیا جو عمران خان نے کہا کہ دیکھیں افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ مسلم ملک ہے، تاریخ کے اندر بڑی گہری وابستگیاں ہیں ہماری ان کے ساتھ، ان کی ہمارے ساتھ، اسے بھارت کی صف میں لا کر مت کھڑا کریں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ناظرین کرام غور کیجیے اس اور آگے چل کر پیغام جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ کے پی میں ہر قسم کا آپریشن بند کر دیا جائے، کیونکہ مجھے اطلاع مل رہی کہ روزانہ کی بنیاد پر پولیس اور پاک آرمی کے جوان اس دنیا سے کوچ کرتے چلے جا رہے ہیں، روتا دوتا چھوڑ کر اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بہن، بھائیوں، بچوں، رشتہ داروں کو پردہ ڈالا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہ وہاں بارود سے دوزخ بناتے ہیں جہاں نظر آئے کہ کوئی ہے ان کے خلاف برسر پیکار کوئی فرد یا گروہ، اور جہاں انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی فوجی چوکی موجود ہے یا فوجی کانوائے کو گزر رہا ہے یا کوئی ڈیوٹی پہ پیراملٹری فورسز سے متعلقہ لوگ ہیں، تو وہ چھپ کر پھر حملہ ور ہو جاتے ہیں، اور زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں کا ہو رہا ہے۔ یہ میجر، یہ کرنل، یہ کیپٹن، کچھ خدا کا خوف کرے۔ میں نے تو پرسوں بھی کہا تھا کہ جنرلز بڑے محفوظ ہوتے ہیں، بس جنرل ہوئے تو بس محاذ ختم،
خوف ختم, خطر ختم, میدان ختم, بس ایئر کنڈیشن کمرے اور عیشو عشرت اور ہائی ٹی اور لائٹ ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا جانے جا رہی ہیں. مسئلہ سیاسی ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر میں تو کہتا چلا رہا ہوں, جب میں نے کہنا شروع کیا تھا کوئی یقین نہیں کرتا تھا, اب ہر کوئی وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور میرا تو مینیجر کہتا تھا کہ جناب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہمیں ادب سے کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے سمجھ اس وقت آئے گی جب میں نہیں, جب ساری دنیا یہی کہہ رہی ہوگی. آج کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ وہی اقرار کر رہا ہے کہ جب آپ نے کہا تھا اس وقت تو بلوچ, لیکن نہیں, وہ ساری کی ساری گڑبڑ میری آنکھوں کے سامنے. اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. ایک بلوچ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ناظرین اکرام, اور یہ امریکہ کے ساتھ جا کر معاہدہ کر رہے ہیں. کیا معاہدہ کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہ جتنے بھی منرلز ہیں, جتنے بھی خزانے ہیں زمین کے اندر, وہ بھلے بلوچستان میں ہوں, کے پی کے میں ہوں, سندھ میں ہوں, پنجاب میں ہوں, وہ مرکزی حکومت کے ہوں گے, وہ ریاست کے ہوں گے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکے یہ زمرد ہمارا ہے, یہ ماربل ہمارا ہے, یہ پوٹاشیم ہمارا ہے, یہ تانبا ہمارا ہے, یہ گیس ہماری ہے, یہ پیٹرول ہمارا ہے. نو, 27ویں آئینی ترمیم اسی لیے لائی جا رہی ہے کہ جو بھی یہ کہے گا, اگر کوئی بلوچ کہے گا کہ یہ میری سرزمین ہے, وہ کہے گا چل لگاؤ آئین کی فلان دفعہ سے. ہاں یہ وقت آنے لگا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں, لیکن یہ سوچ ہے ان کی, ہوگا اس سے نہیں. عمران خان نے آج یہ ثابت کیا ہے, پیغام دے کر, ڈائریکٹ نام لے کر, جنرل عاصم منیر کا. کیوں نام نہ لے بھائی؟ فرض کو اللہ دیتا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے بندوق لے کر, اور میں یہ بھی نہ بتاؤں گھر والوں کو, اور میں دوستوں کو نہ بتاؤں کہ اللہ دیتا اس کی نشاندہی میں نہ کروں, یہ ممکن ہے ناظرین کرام؟ یا میں تھانے جا کے رپٹ نہ لگاؤں یا آپ نہ لکھائیں؟ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ یہ لڑائی جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان. عمران خان کا اس میں قصور کوئی نہیں. ایک انٹرنیشنل سازش کے ذریعے اسے اقتدار سے محروم کیا گیا. اب تو بابا سارے سفیر کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل ایجنسیز, خفیہ ایجنسی کے لوگ کہہ رہے ہیں ایک ہی راستہ ہے, عمران خان سے معذرت کر لے. ہو جاتا ہے زندگی میں غلطی, ہو جاتی. میں کہتا چلا رہا ہوں, میں باطنی سطح پہ محسوس کر رہا ہوں کہ معافی مانگنی پڑے گی. آپ بھی گواہ رہیے عمران خان سے, جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے, کہ اگر کسی ہاتھی پہ بھی یہ سلوک کیا جاتا تو اس کی چنگاڑ سنتے اڈیالے کے آس پاس میلوں تک. وہ صرف مسکرایا ہے, اس نے اپنے خدا کی طرف دیکھا, کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم. سلام عمران خان, تیری عظمت کو, تیری استقامت کو. اجازت دیجیے ناظرین کرام, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پاکستان پائندہ باد.